أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون. قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، صلاة الله وسلامه على سيد الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد. پیچھے سے اہل کتاب کا تذکرہ چل رہا تھا، کہیں کھل کر کہیں اشارتاً ان کو خطاب کیا جا رہا تھا. اب جو آیات تلاوت کی گئی ہیں اس میں کھل کر صاف صاف اہل کتاب کو خطاب کر کے کہا جا رہا ہے، قل آپ کہیے، یا اہل الکتاب اے کتاب والو، لم تکفرون بآیات اللہ، اللہ کی آیتوں کا تم کیوں انکار کرتے ہو؟ واللہ شہید علی ما تعملون، تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ ان ساری چیزوں پر گواہ ہے. پہلی چیز تو اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو ڈائریکٹ خطاب کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں آپ کی کتابوں میں اتنی صاف صاف جب تعلیمات موجود ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام لے کر آئے ہیں توحید کا، رسالت کا، آخرت کا، اچھے اخلاق کا، اس پیغام کو جس کا تذکرہ تمہاری کتابوں میں ہے تم کیوں ٹھکراتے ہو؟ اس لیے کہ تمام انبیاء کی بنیادی جو تعلیمات ہیں ان کی اصل جو تعلیمات ہے وہ یکساں ہے، ایک اللہ کو ماننا، شرک نہ کرنا، آخرت پر ایمان رکھنا، سارے رسولوں کو ماننا، اچھے اخلاق کو اختیار کرنا، برائیوں سے بچنا، ایک دوسرے کے حقوق کا لحاظ رکھنا، بے حیائی سے بچنا، یہ ساری جو چیزیں ہیں بنیادی باتیں وہ تمام انبیاء کی تعلیمات میں مشترک ہیں. سارے انبیاء اسی کی دعوت دیتے تھے. باقی جو جزئی یا فروعی مسائل ہیں جو وقت کے اعتبار سے دیے گئے ہیں اس میں ممکن ہے کہ ان میں اختلاف ہو، لیکن بنیادی جو تعلیمات ہیں وہ سب یکساں ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھ رہے ہیں تمہاری کتابوں میں اس طرح کی تعلیمات موجود ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ موجود ہے، ان کی صفات موجود ہے اور ان کے برحق ہونے کی صراحت بھی موجود ہے، پھر کیوں تم اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہو؟ اللہ کی نشانیوں کا انکار کیوں کر رہے ہو؟ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہو تو صرف اللہ کے رسول کی نبوت کا انکار نہیں کرتے ہو، صرف قرآن مجید کا انکار نہیں کرتے ہو، بلکہ تم اپنی کتاب کا بھی انکار کرتے ہو، اپنے نبی کا بھی انکار کرتے ہو، اس لیے کہ یہ ساری تعلیمات تمہاری کتابوں میں بھی موجود ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ یہ بھی تمہاری کتابوں میں موجود ہے. جب تم ان کا انکار کر رہے تو خود اپنی کتابوں کی تعلیمات کا انکار کر رہے ہو. نہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لا رہے ہو، نہ اپنی کتابوں پر اور اپنے نبی کی تعلیمات پر ایمان لا رہے ہو. تو دونوں طرف سے تم باغی بن چکے ہو. تو اس لیے اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ لم تکفرون بآیات اللہ، اتنی کھول کھول کر اللہ کی نشانیاں تمہارے سامنے بیان کی جا رہی ہیں، اتنی صاف اور واضح الفاظ میں ہدایتیں موجود ہیں، پھر کیوں تم انکار کرتے ہو؟ جان بوجھ کر انکار کرتے
جن لوگوں کو معلومات نہیں ہے، علم نہیں ہے، وہ انکار کرتے ہیں تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ آپ لوگ تو ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں، پھر کیوں انکار کرتے ہیں؟ اس لیے لم تکفرون کا، کیوں تم انکار کرتے ہو جان بوجھ کر معلومات کے رکھتے ہوئے؟ پھر اللہ نے کہا واللہ شہید علی ما تعملون، کہ تم جو بھی عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس پر گواہ ہے۔ تم چھپ کر کھل کر جو بھی تم کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ یہ ساری چیزیں اللہ کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، یا ان ساری چیزوں کا کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، اللہ گواہ ہے۔ ایک ایک چیز اللہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کے مطابق کل قیامت کے دن حساب بھی ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، یہ تو ان کے اپنی ذات کے سلسلے میں تھا۔ دوسرا کام وہ یہ کرتے تھے کہ جو ایمان والے ہوتے تھے ان کو ایمان سے دور کرنے کے لیے اسلام کے بارے میں، قرآن کی آیتوں کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتے تھے، تاکہ اس سے وہ دین سے دور ہو جائے اور دین میں کمزوری تلاش کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کوئی ایسی بات جس کو وہ غلط روپ دے سکتے ہوں، جس کی وہ غلط تشریح کر سکتے ہوں، ایسی چیزوں کو نکالتے تھے اور لوگوں کے سامنے اس کی غلط تشریح کرتے تھے، اور ان کو یہ بتلانے کی کوشش کرتے تھے کہ قرآن کے اندر جو باتیں بتائی گئی ہیں نعوذ باللہ وہ صحیح نہیں ہے۔ کبھی یہ بتاتے تھے کہ یہ نبی جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، ہماری کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ ہے وہ نبی نہیں ہے، ان کی اور ان کی صفتیں یہ آپس میں ملتی نہیں ہیں۔ ہماری کتابوں میں جس نبی کا تذکرہ ہے اس کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں وہ اس نبی کے اندر نہیں پائی جاتی ہیں۔ اس طرح سے ان کو کنفیوژن میں مبتلا کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور دین میں کمزوری پیدا کرنے کے لیے پوری اپنی صلاحیتوں کو استعمال کرتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ نے یہاں سوال کیا، قل آپ پوچھیے یا اہل الکتاب، اے کتاب والو، لم تصدون عن سبیل اللہ، صد یصدون روکنا، تم کیوں اللہ کے راستے سے روکتے ہو؟ کس کو روکتے ہو؟ من آمن، جو ایمان لا چکا، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کرتے تھے۔ کیسے؟ ان کے سامنے اسلام کی غلط تشریح کرتے تھے، اسلامی تعلیمات کے اندر کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ کی ذات کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق غلط فہمیاں پھیلاتے تھے۔ مقصد صرف یہی تھا، تبغونہا عوجا، عوج کہتے ہیں ٹیڑھا پن، تم اس میں کجی نکالنا چاہتے ہو، یعنی قرآن کی آیتوں کے اندر اللہ کے راستے یعنی اللہ کے دین کے اندر کمی بیشی نکالنا چاہتے ہو۔ ان کے سامنے جو نئے نئے بیچارے مسلمان ہوتے تھے ان کے سامنے دین کو غلط رخ دے کر پیش کرنا چاہتے ہو، غلط تشریح کر کے غلط ثابت کرنا چاہتے ہو، یہ ثابت کرنا چاہتے ہو کہ جس دین کو یہ مان رہے ہیں یا قرآن جو باتیں بیان کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے لیے وہ کوشش کرتے تھے غلط تعویلات کرنے کی، شکوک شبہات پھیلانے کی۔ تو اسی لیے کہا تبغونہا عوجا، آپ اس کے اندر کجی کو تلاش کرتے ہو، غلطی کو تلاش کرتے ہو، ٹیڑھاپن کو تلاش کرتے ہو، تاکہ دین کو غلط ثابت کیا جائے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، حالانکہ تم خود گواہ ہو، یعنی تمہیں خود معلوم ہے کہ یہ رسول سچے ہیں، تمہیں خود معلوم ہے یہ رسول جو باتیں کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے، تمہاری کتابوں سے بھی اس کی تصدیق ہوتی ہے، اور تمہیں خود یہ بھی معلوم ہے کہ ہم جو کر رہے ہیں دین کی مخالفت میں، رسول اللہ کی مخالفت میں جو ہم کر رہے ہیں وہ بھی غلط ہے، یہ بھی تم کو معلوم ہے۔ وَأَنْتُمْ شُهَدَاء، تم خود اپنے کرتوت پر گواہ ہو۔ پھر اللہ نے یہ کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو چھپ چھپ کر سازشیں کر رہے ہو، غلط فہمیاں پھیلانے کی چھپ چھپ کر جو کوششیں کر رہے ہو، یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کو کچھ بھی معلوم نہیں ہے۔ لوگوں سے تمہارے کرتوت چھپ سکتے ہیں، لوگوں سے پوشیدہ رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز سے واقف ہے، اسی لیے کہا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تم جو عمل کیا کرتے ہو اللہ کی ذات اس سے غافل نہیں ہے، اللہ کو سب کچھ معلوم ہے۔
کیا کیا تم کر رہے ہو، اس لیے اللہ کے یہاں اس کی پکڑ ہوگی، کوئی دیکھے نہ دیکھے، کسی کو معلوم ہو نہ ہو، لیکن اللہ کی ذات کو ضرور معلوم ہے۔ بہرحال یہاں دونوں چیزوں پر اللہ تعالیٰ نے نکیر کی، ایک تو وہ خود بذات خود جو انکار کرتے تھے اور اللہ کے رسول پر، اللہ کے رسول کی کتاب پر ایمان نہیں لاتے تھے، اس پر نکیر کی، اور دوسری چیز جو ایمان والے ہیں ان کو ایمان سے دور کرنے کے لیے جو کوششیں کیا کرتے تھے اس پر بھی نکیر کی، اور آخر میں دونوں جگہوں پر بتایا کہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں نوٹ ہو رہی ہیں، ہر چیز کا اللہ کے یہاں حساب ہوگا، آپ اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح تعلیم سے واقف کروا کے اللہ کی حضور میں ہمیشہ سرنگوں رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان اللہ وبحمدہ۔